قطر کی وزارت داخلہ نے ایک ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ الیکٹرانک جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے لیے نامعلوم ذرائع یعنی ان نون نمبر سے جو کالیں وغیرہ آتی ہیں، ان پیغامات اور ان کے جو پیغامات آتے ہیں، میسیجز اور کالیں وغیرہ، ان کا جواب دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جو ذاتی اور آپ کی بینکنگ جو معلومات ہیں، ڈیٹا وغیرہ، وہ ان کی درخواست آپ سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ معلومات دیں، آپ کے بینک کے حوالے سے یا آپ کے اکاؤنٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ سے مانگیں گے، تو آپ اگر ان کو دیں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا، اور آپ اس کی جو آگاہی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو سیف رکھنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی آپ کی انفارمیشن، تو کوئی بھی اس کو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس سیف رہیں گی، چاہے وہ آپ کے پیسے ہوں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو موبائل کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں کہ آپ ان کو کیسے بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے، جو سسپیشیس قسم کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کو مختلف طرح کے آفرز جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک فیس بک پہ ایک پیج سرکولیٹ کر رہا تھا، اور اس میں وہ نیلامی کے لیے جو ہے وہ یعنی آکشن کے ذریعے سے کوئی چیزیں سیل کر رہے تھے، اور وہ نام یوز کر رہے تھے، ایک ریپوٹیڈ کمپنی ہے قطر کی، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کا نام لے کے، اور وہ یہاں پہ جو ہے تو آکشن وغیرہ کا کر رہے تھے کہ ہم آکشن کر رہے ہیں۔ جب اس پیج کو دیکھا تو اس میں صرف 15 یا 20 اس کے فالوورز تھے، اور وہ اسی طرح ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو وہاں سے وہ ان کا ڈیٹا وغیرہ حاصل کرنے کی اس طرح کی ایک کوشش تھی، جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، جب یہ چلا جاتا ہے ان لوگوں کے پاس، جو اسکیمر وغیرہ اور جو ہیکر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے بینک کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس چلا گیا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بھی خالی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ موبائل کا اگر ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا تو وہ ہیک کر کے آپ کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا، آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ماہ رمضان کے بعد، جو میں ایک دفعہ اسی طرح اچانک کہیں سے آ رہا تھا کام سے، تو ایک کال آئی تھی، میں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا تھا اسی طرح گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس کے ساتھ جب میری جو گفتگو ہوئی تھی تو وہ محترمہ جو ہے وہ فون بند کر کے بھاگ چکی تھی، اور وہ اسی طرح کچھ آفریں وغیرہ کر رہی تھی یا کچھ اس طرح کا تھا۔ تو بہرحال میں نے ان کو کہا کہ مجھے اسکیم کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے اور یہ ویسے ہی قطر میں نہیں گھوم رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس کو یہ چیز بتائی تو وہ فون بند کر کے غائب ہو چکی تھی، اور اس کی باقاعدہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، جو میرے تینوں پلیٹ فارم ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ کبھی بھی جو ہے نا، یہ آئی ایم او پہ خصوصی طور پہ اس پہ کالیں وغیرہ آتی ہیں، آپ کو انڈین ایکسنٹ کا آدمی ملے گا، پاکستانی ایکسنٹ کا آدمی ملے گا، اردو میں بھی ہوگا، پشتو میں بھی ہوگا، ہندی میں بھی ہوگا، ملیالم میں بھی ہوگا، بنگالی زبان میں بھی آدمی ہوگا، اور وہ آپ کو بات کرے گا کہ بھائی میں سی آئی ڈی سے ہوں، اور وہ آدمی جو ہے وہ آئی ایم او پہ آپ کو کال کر رہا ہوگا۔ اب ایک آدمی کا سینس، اب دماغ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ سی آئی ڈی آپ کو آئی ایم او پہ کیوں کال کرے گی، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر آئی ایم او پہ سی آئی ڈی نے کال کرنی ہے تو پھر ان کے پاس آپ کا موبائل نمبر موجود ہے آلریڈی۔ جب وہ آپ کی آئی ڈی جب وہ اپنے سسٹم میں ڈالیں گے تو آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس موجود ہوگا، اس میں ان کے پاس نمبر بھی چلا جائے گا، آپ کے کفیل کا نمبر بھی چلا جائے گا، کفیل کا ڈیٹا بھی چلا جائے گا، کمپنی کا ڈیٹا بھی چلا جائے گا، ان کے پاس ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو آئی ایم او پہ کال کریں گے، جب ان کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا آ گیا، جتنی آپ کے نمبر آئی ڈی پہ سمیں وغیرہ نکلی ہوں گی، وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سوچنی بھی چاہیے آدمی کو، خود کسی کو اپنا ڈیٹا دینے سے پہلے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، اور اس کے ساتھ جو میرے آپ کو اپنی طرف سے ایڈوائس پورا بھی دے دیں گریبی میں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور خدائے پامان۔